محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، رب ذوالجلال نے انسانی جسم کے اندر دل کا وہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ یہ جسم کا بھی اور روح کا بھی سینٹرل پوائنٹ ہے. اس کا ایک تعلق اگر جسم کے ساتھ ہے تو دوسرا اس کا روح کے ساتھ ہے. دنیا کے اندر جتنی بیماریوں کی تشخیص کی جا رہی ہے ان میں بنیادی بات یہ سامنے رکھی گئی ہے کہ انسان کے دل کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یہی دنیا والے اپنے آپ کو میڈیکل کے میدان میں منوانے والے، نام کمانے والے، یہ خود ہی ادویات بناتے ہیں، خود ہی ان کے سائیڈ ایفیکٹس بتاتے ہیں اور خود ہی انسان کا علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری طرف جب انسان ڈپریشن میں آتا ہے، سٹریس لیتا ہے یا کسی بھی غم کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے، اس کو کبھی ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی اس کے خون کی گردش بڑھ جاتی ہے جس کی بنا پر دل کی لہریں اور بحریں خطرے کے اندر چلی جاتی ہیں. دوسری طرف جب انسان اس کی روح کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے سنیاسی اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس مریض کا علاج نہیں کر سکتے. آج سے ہزاروں سال قبل جب یہی وفا والے دل کے کچھ مسئلے بنے تو دل والے نے کہا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. کائنات کے اندر جو کوئی بھی ہے اگر وہ رب کو نہیں مانتا تو وہ میرا دشمن ہے. ایک رب میرا دوست ہے، میں اس کو اپنا خلیل مانتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ اپنے رب کا تعارف کروا. کہا کہ میرا رب وہ ہے خلقنی فہو یہدین، کہ جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور صراط مستقیم پر بھی چلایا ہے. وہ میرے جسم و جان کا مالک ہے، میری روح کا مالک ہے، میری صلاحیتوں کا عطا کرنے والا ہے. میرے جسم کے اندر جتنی طاقتیں قوتیں ہیں سب اسی کے دم سے ہیں. اس نے یہ چیزیں مجھے عطا کی ہیں تو وہی میرا خالق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے. وقت کے ابراہیم نے اگلی بات کہی کہ الذی هو یطعمنی ویسقین، کہ وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اور جب کھانے پینے کے بعد کبھی کوئی بیماری لگ جائے جسم کو یا روح کو، اذا مرضت فهو یشفین. بڑے بڑے کلینکس کے اندر اور بڑے بڑے ہاسپٹل کے اندر میں نے اور آپ نے یہ آیت پڑھی بھی، لکھی بھی، لیکن اس کے مفہوم کو نہ سمجھا کہ وہی اللہ ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میرے جسم کو کوئی مسئلہ ہو یا میری روح کا کوئی مسئلہ ہو، دنیا جسم کی بیماری کا علاج بھی کرتی ہے تو 50% یہی کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جبکہ مالک الملک
100% بیماریوں کا علاج کرنے والا وہ خواہ آپ کے جسم کے ساتھ ہیں خواہ آپ کی روح کے ساتھ ہیں. اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفائیں اس کے ہاتھ میں. دنیا کی بڑی بڑی بیماریاں لے آئیے، تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھے تھے کہ ہر ایک نے جواب دے دیا اور جسم کے اندر کیڑے تک پڑ گئے تھے، لیکن مالک الملک نے جب شفا عطا کی تو دنیا ہاتھ لگا کر دیکھتی ہے کیا یہ وہی جسم ہے، یہ وہی رپورٹس ہیں جو آج سے 3 دن قبل کچھ تھی اور 3 دن کے بعد توبہ کی زندگی کے اندر آ کر آپ کو کیسی کیسی شفا رب عطا کرتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے دل کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے روح کے ساتھ بھی ہے. لیکن حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب جسم کی وفات ہو تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، لوگ واویلے کرتے ہیں، بین ڈالتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ اس جسم کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ قبرستان میں دفن کر کے آئیے. لیکن اس سے بھی بڑی موت جب دل کی موت واقع ہوتی ہے، چلتا پھرتا جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا بدبختی ہوتی ہے کہ انسان دعا کرے اس کی دعا نہ سنی جائے، انسان قرآن سنے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، یہ فلم دیکھ کر رو پڑے، یہ ڈرامہ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتا ہوا نظر آئے، لیکن اسے اللہ کا قرآن نہ رلائے، اسے نماز کی فکر نہ ہو، یہ اہل اسلام سے نفرت کا اظہار کرے، یہ لچر پن میں یاغا گوئی میں اپنا دن گزارے. اس کا دل مر چکا ہے اور کوئی اس دل کے اوپر نوحہ نہیں کرتا. کوئی اس دل کی وفات کے اوپر آ کر یہ نہیں سوچتا کہ میرا دل جو مر چکا ہے یہ وہی دل کی وفات ہے کہ جسے مالک نے 1400 سال قبل کہا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. سب سے بڑا عذاب جو تیار کیا ہے انہی مردہ دل والوں کے لیے کیا ہے. دنیا نے بڑے بڑے نعرے بھی دیے، دنیا نے بڑے بڑے علاج بھی دیے، لیکن جب سلف میں سے ایک سے پوچھا گیا ندعو فلا یستجاب لنا، ہمیں بتائیے کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ وہ مالک خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وجوہات بتائیے اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا، کس بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اور یہ 8 اسباب ذکر کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں جسم کے اندر اللہ نے ایک لوتھڑا رکھا ہے، اگر یہ لوتھڑا صحیح ہے تو آپ کا جسم بھی صحیح اور آپ کی روح بھی صحیح. اگر اس لوتھڑے کی حرکتوں کے اندر، اس کی دھڑکنوں کے اندر رب نے اپنے اختیار کے ساتھ کمی یا بیشی کر دی، تیز کر دیا یا ہلکا کر دیا، تیرے بی پی کے اندر، تیرے سانسوں کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، تو وقت کے فرعون کو یاد رکھنا کہ جس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، موسیٰ کے پاس کچھ نہیں، موسیٰ کے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں، اور مصر کے اندر جتنے بھی پانی چلتے ہیں، جتنی نہریں ہیں اور جتنے اس کے حکومت کے کام ہیں سارے میرے اختیار کے اندر ہیں. مالک فرماتے ہیں جن پانیوں پر اس کو غرور تھا ہم نے انہی پانیوں کے اندر ڈبو کر اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا کہ دل اگر درست ہو تو بندہ ٹھیک رہتا ہے، دل خراب ہو جائے تو بندے کی روح بھی خراب، بندے کا جسم بھی خراب، بندے کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. ندعو فلا یستجاب لنا، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، جبکہ وہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ میں تیری دعا قبول کروں گا. وہ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو مجھ سے دعا مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، قریب ہو کر سنوں گا، تو مانگ تو صحیح. اب سلف میں سے 8 اسباب گنوائے گئے. انہوں نے پہلا سبب بتایا عرفتم حق اللہ ولم تقوموا بحقی، تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حق کو پہچانتے ہو، تم اللہ کا حق جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق تم پر کیا ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ کے حق
کو پہچاننے کے بعد بھی اس کو رد کر دیتے ہو، اس کو قبول نہیں کرتے ہو، گویا کہ چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کہتے ہو کہ ابھی بھی رات ہے۔ تمہیں اللہ کا حق معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، اولاد اس کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، وہ جسے چاہے نفع عطا کر دے، جسے چاہے نقصانات میں گھے کر آزمائش میں مبتلا کر دے۔ وہ جب نظر و نیاز کا مالک وہ ہے اور لائق یہ ہے کہ اس کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے قربانی دی جائے۔ عرفتم حق اللہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں پہلی رکاوٹ یہ ہے۔ اور جب تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی زمین پر کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہو، جھولی پھیلاتے ہو، دامن پھیلا کر گڑ گڑا کر گریہ زاری کرتے ہو اور اللہ کے در پہ نہیں آتے، تو پھر تمہاری دعاؤں کو اللہ کیسے قبول کرتے؟ دوسرا سبب جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، قرأتم قرآن ولم تعملوا بحدودی، تم قرآن پڑھتے ہو، یاسین تمہیں زبانی یاد ہے، الرحمن تمہاری انگلیوں کے اوپر گنی جاتی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ رب نے کیوں کہا یاسین والقرآن الحکیم کا درس کیا تھا۔ تمہیں یہ نہ پتا لگا کہ بقرہ میں اللہ نے تجھے تصویر کون سی دکھائی، تجھے یہ نہ علم ہو سکا کہ نساء میں اللہ نے جہاد کے احکامات کیوں دیے، تجھے یہ نہ پتا لگا کہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیوں ہوا، تجھے یہ نہ خبر ہو سکی کہ انعام کے اندر اللہ نے جانوروں کے تذکرے کیوں کیے، اور تجھے یہ نہ پتا لگ سکا کہ مائدہ میں جو دسترخوان رب نے نازل کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، تجھے یہ خبر نہ ہو سکی کہ الحمد سے لے کر والناس تک رب نے کن کن چیزوں کا حکم دیا، تجھے یہ پتا نہ لگ سکا۔ جب تو نے رب کو نہ پہچانا تو اللہ کی کتاب کا بھی منکر ہوا، تو نے قرآن کی حدود کو پتھر کے زمانے کی باتیں کہا، تو نے چور کی چوری کی سزا کو رد کیا، تو نے اپنے قوانین بنائے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِحُدُودِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور حد کو لے کر آئے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ پکا کافر اور مشرک انسان ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَرَحْتُمُ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِحُدُودِهِ، تم اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہو لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے تمہاری زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ملتا، تمہاری دعاؤں کو اللہ کیسے قبول کرے؟ تیسرا سبب اور تیسری رکاوٹ جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، قُلْتُمْ نُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ تَعْمَلُوا بِسُنَّتِي، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہو، تم محمد الرسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہو، ان کی حرمت پر تم ریلیاں نکالتے ہو، احتجاج کرتے ہو، تمہارے سارے کام ایک طرف، لیکن جب بات آتی ہے ان کی سنت کی تو داڑیاں بھی تم کٹواؤ، جب بات آتی ہے سنت کی تو تم اپنی شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکاؤ، جب بات آتی ہے محمد الرسول اللہ کے فرمان کی تو بے پردگی کو بھی تم عام کرو، جب بات آتی ہے اللہ کے رسول کی سنت کی تو تم ان کی باتوں کو رد کرو اور اپنی خواہشات کو آگے رکھو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے دعویٰ تو ہے لیکن عمل تک کی شے نہیں۔ چوتھی چیز جو انسان کو اس کی دعا سے دور کرتی ہے، دعا میں رکاوٹ بنتی ہے، دل کے مردہ ہونے کا سبب بنتی ہے، قُلْتُمْ نَخْشَى الْمَوْتَ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، اگر تم لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہو کہ جی ہمیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تمہیں قبر کی تاریکی ڈرا دیتی ہے، تمہیں قبر کی پہلی رات یاد ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے سوال کیے جائیں گے، قبر کا وہ بھیجنا اور قبر کا عذاب تمہارے علم میں ہے۔ قُلْتُمْ نَخْشَى الْمَوْتَ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، تم موت سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اور موت سے بڑی شے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو خطرناک ہے، بھیانک ہے، سخت ہے، میں نے نہیں دیکھی۔ قُلْتُمْ نَخْشَى الْمَوْتَ، تم کہتے ہو کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، لیکن قبر کے اندر جانے کی تیاری کس نے کی؟ تم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ پانچواں عمل جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، مالک نے خبریں دی کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، ذرا اس سے بچ کر رہنا،
تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اور جس سے دشمنی کی جائے اس کے چہرے کو چوما نہیں جاتا، اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن آج شیطان کے حکم کے اوپر داڑیاں بھی کٹوائی جائیں، شیطان کے حکم پر موسیقی بھی سنی جائے، شیطان کے حکم پر آنکھوں کا غلط استعمال بھی کیا جائے۔ شیطان نے تو تمہیں اپنے قدموں میں روند کر رکھ دیا ہے، وہ تمہارے اوپر کھڑا ہے اور تم نیچے سے ہل نہیں سکتے ہو۔ تم نے شیطان کو دشمن سمجھا ہی کب؟ چھٹا سبب جس میں تمہارا دعویٰ یہ ہے، قل تم نخاف النار، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، وَأَرْهَقْتُمْ أَبْدَانَكُمْ فِيهَا، لیکن خود ہی اپنے ہاتھوں سے تم دوڑ دوڑ کر اس میں چھلانگے لگاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ انسان دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بادروا بالأعمال فتنا، لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ دن کے وقت مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض الدنیا، تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ چسکا مزہ لینے کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کر بیٹھے اور اپنے دین کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ کیسا دین ہے کہ آج مسلمان تو کل کافر، کل مسلمان تو آج کافر۔ یہ کیسے حالات ہیں کہ قل تم نخاف النار، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، ہمیں آگ کا خوف ہے، لیکن وہ آگ جو اللہ نے 3000 سال تک جلا جلا کر جسے سیاہ رنگ کا کر دیا ہے، اس آگ کا تمہیں ڈر تو ہے، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس جہنم کے اندر جلاتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی۔ 8واں سبب، 7واں سبب جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے، قل تم نحب الجنہ ولم تعملوا لها، تم کہتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں جنت سے بڑی محبت ہے، لیکن جنت کے لیے عمل کیا کیا ہے؟ زندگی اپنی مرضی کی اور آخرت بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو رب کی مرضی سے رہیے، جنت کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کی مرضیاں چلیں۔ تمہارا دنیا میں یہ دعویٰ کہ ہم جنت چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی عمل نہیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے؟ اور آخری سبب انتہائی اہم، اذا کنتم من فرشکم رمیتم عیوبکم، جب تم اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہو، جب اللہ تمہیں کوئی جاہ و جلال اور جلوہ مرتبہ مقام دے دیتا ہے تو تمہیں اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں بھول جاتی ہیں اور لوگوں کو تم ننگا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ فَلَمْ يَسْتَجَابُ لَكُمْ، ذرا بتاؤ اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کر رہا ہے؟ تمہیں موقع چاہیے کہ تم لوگوں کی عزتوں کو اچھالو، تمہیں موقع چاہیے کہ تم دوسروں کو ذلیل کرو۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر جب انسان ان 8 اسباب کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ کی قسم یہ میری اپنی عملی تصویر نظر آتی ہے کہ ہاں میرے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، میرا دل مردہ ہو چکا ہے، اب میں اپنے دل کو زندہ کیسے کروں؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 وصیتیں اب تک پڑھ لی ہیں۔ ان 4 وصیتوں میں سے پہلی یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار بنو گے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر بے نیاز ہو جاؤ گے۔ واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ چوتھی وصیت ہم نے یہ پڑھی کہ وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جائے گا۔ اور یہ آخری وصیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا نہیں ہے کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص اس خطے کے اندر مسلمانوں کو غفلت کا شکار کیا گیا ہے، مسلمانوں کو دین سے دور کیا گیا ہے۔ کوئی بھی لبرل، کوئی بھی سیکولر، کوئی بھی لا دین آدمی
وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا بول بالا ہو، مسلمان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان سویا رہے، ہم شام کو تباہ کریں، ہم یمن کے اندر میزائل داغیں، ہم کشمیر کے اندر حملے کریں، ہم فلسطین کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور جس دن یہ مسلمان بیدار ہو گیا اس دن ہماری لادینیت، ہمارا لبرلزم، ہمارا سیکولرزم، ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون، وہ سارے قرآن کی روشنی میں قرآن کے ساتھ چلتے ہوئے مسلمان ختم کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا، مسلمانوں کے دین کو اپنا نشانہ بنایا۔ اور دین کو نشانہ کچھ عام طریقے سے انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ خاص طریقے سے بنایا۔ اسلام کو، مولوی کو الگ کر دیا اور دنیا داری کو الگ کر کے دکھایا۔ اب ہوتا کیا ہے، پاکیزہ زندگی اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ اسلام اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیے۔ اور جو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں پاکیزہ کھاتا ہوں، پاکیزہ پہنتا ہوں، پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں استعمال کرتا ہوں، تو یقین مانیے یہی وہ شخص ہے کہ جس کا جسم بھی صاف ستھرا نظر آتا ہے، اور جس کا دل ہے اسے چاہیے کہ اس دل کو پاکیزہ خوراک مہیا کرے۔ اچھی خوراک دے گا تو دل کے اندر اچھے خیالات بھی آئیں گے۔ اور اگر اس دل کے اندر صرف ہنسی مذاق ٹھٹھا رکھا گیا تو یقین مانیے انسان کا دل مردہ ہو جائے گا۔ میں آگے چل کر آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی رکھتا ہوں کہ جنہیں ہم انتہائی حقیر سمجھتے ہیں، لیکن انسان اللہ رب العالمین کے ہاں دین سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب بندہ اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق بناتا ہے، اور یہی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس بات کو توجہ سے سنیے گا۔ جب بندہ اللہ کے دین کو مذاق بناتا ہے، اس دین کو مذاق بنائیں یا دین والوں کو مذاق بنائیں، اس دین کے پہنچانے والوں کو مذاق بنائیں یا نازل کروانے والوں کو مذاق بنائیں، آپ جس کسی کا بھی مذاق بنائیں گے دین اسلام سے نام خارج کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے مذاق بنایا، قرآن کا مذاق بنایا، قرآن کی مختلف آیات کو مختلف لہجوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے انہوں نے قرآن کے الفاظ کو بگاڑا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ میں بات کو آسان کیے دیتا ہوں کہ ہم لوگ مذاق میں جب آتے ہیں تو ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم مذاق کس کے ساتھ کس طرح کا کر رہے ہیں۔ ہم جہنم کے اوپر لطیفے بناتے ہیں، جنت کے اوپر لطیفے بناتے ہیں، ہم قبر پر لطیفے بناتے ہیں، نماز پر لطیفے بناتے ہیں، ایون کہ اللہ کی ذات تک پر ہم لطیفے بنا دیتے ہیں۔ اس قدر گندے کام ہم کر جاتے ہیں کہ ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ دین ہنسنے سے منع نہیں کرتا میرا بھائی، میں مانتا ہوں کہ دین ہنسنے سے منع نہیں کرتا۔ دین کہتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آپ محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھیے، کائنات کی کوئی شخصیت ایسی نہیں جسے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیے، اس کا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کے سینے سے آواز آ رہی ہوتی تھی کہ عزیز المرجل، گویا کہ ہڈیاں ابل رہی ہو اور آقا علیہ السلام رو رہے ہو۔ فلم دیکھ کر رونا آتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن سن کر رونا نہیں آتا۔ انسان دوسروں کو برے حالات میں دیکھے تو رونا آتا ہے، لیکن سیرت الرسول سے غفلت ہو، اللہ کے رسول کے حالات اس میں نہ پڑے ہوئے ہوں اور الٹا مذاق کرے۔ یہ ہمارے جتنے پروگرامز ٹی وی کے اوپر لگتے ہیں، جتنے بھی اینکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے مراسی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے صرف اس لیے بیٹھے کہ قوم بڑی ٹینشن میں ہے، قوم کو ہنساؤ، قوم کو کھلاؤ، ایک دوسرے کو جھکتے لگاؤ، کسی کے منہ کو برا کہو، کسی کے منہ کو کہو کہ اس کا منہ ایسا لگتا ہے، کسی کی شکل کو، کسی کی چال ڈھال کو، دین کو مذاق بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر ایک سورت نازل کی، وہ سورت کیا ہے؟ ہمیں قسم ہے انجیل کی، قسم ہے ہمیں زیتون کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے، امانتوں والے شہر کی قسم اٹھا کر مالک فرماتے ہیں جس پہاڑ پر ہم نے تورات نازل کی، ہمیں اس طور سینا کی قسم ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اعلیٰ خوبصورت بنایا، اور پھر بنانے والے کے اندر عیب نکالتے ہوئے انسان کہتا ہے کہ یہ ایسی شکل والا ہے اور وہ ایسی شکل والا ہے۔ جھکتے لگائے، حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، کسی کی بھی شکل کو ایسا کہنا۔
دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، دین کو مذاق بنانا، صحابہ کرام کا مذاق بنانا. کچھ لوگوں نے یہ مذاق بنایا، کچھ لوگوں نے یہ مذاق بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں، ان سے کہیے کہ یہ کافر ہو گئے. سورہ توبہ ہے، اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائے قد کفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہیے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں. اب وہ لوگ بھاگے اللہ کے رسول کی طرف اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے دل سے مذاق نہیں کیا، ہماری نیت ایسی نہیں تھی، ہم نے تو ویسے کھیل کیا، ایک مذاق کیا. اے اللہ کے رسول ہم تو ویسے دل لگی کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے دوبارہ آیات نازل فرمائی لا تعتذروا، اب جتنے مرضی بہانے بناتے چلے جاؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں. دل سے کیا یا زبان سے کیا تو ہے، کیا کس کے ساتھ؟ کیا اللہ، اس کا رسول، اس کی آیات ہمارے مذاقوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں؟ اللہ کی قسم ہم خیال نہیں کرتے ہیں. اور جتنا ہمارا میڈیا ہمیں دین کا مذاق بنا کر دکھا رہا ہے اور ہم اس کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے اندر سے دینی غیرت اور دینی حمیت کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمارے دین کو مذاق بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور دل مردہ کیوں ہوتا ہے؟ دل مردہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پوری قوم کو ڈپریشن کا لالی پاپ دے کر یہ کہا جا رہا ہے ان کو ہنساؤ. اور یہ بات پکی اللہ کے رسول نے فرما دی کہ انسان جب زیادہ ہنستا ہے، زیادہ ہنستا رہتا ہے، ہر وقت ہی ہنستا رہتا ہے، ہر وقت ٹھٹھے مذاق میں رہتا ہے، تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. 3 چیزوں کے وقت اپنے دل کو دیکھیے. اگر آپ کے پاس آپ کا دل موجود ہے تو آپ کے پاس دل ہے، اور اگر آپ ان 3 اوقات میں اپنے دل کو نہیں پاتے تو اللہ سے دعا کریں فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، آپ کے پاس دل نہیں ہے. عند استماع القرآن، جب قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہو تب دیکھیے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت سنیں. اگر تو بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن سنے، ایک طرف موسیقی ہے، ایک چینل پہ موسیقی لگی ہے، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے، بندے کا دل کس طرف جا رہا ہے دیکھ لے. اگر تو اس کا دل قرآن کی طرف جا رہا ہے تو فبیہا، بڑی اچھی بات ہے. دوسرا موقع جب وہ اپنی خلوت میں ہو، اپنی تنہائی میں ہو، اس کا موبائل کس چیز کو، کس ایپ کو اور کس سائٹ کو کھول کر کیا کیا سرچ کر رہا ہے، یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت ذکر کی ہے، سورۃ الکہف. اس میں اللہ ایک بات ذکر کرتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف کا کتا وہ غار کے باہر اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا. اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک کتے کا تعلق ذکر کس لیے کیا کہ جس چیز کا تعلق آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ چیز آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے اہم بن جاتی ہے اور دوسروں کی نظر میں وہ آ جاتی ہے. اصحاب کہف کا کتا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. یہ موبائل جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے اس کتے کی طرح ہی ہیں کہ ہم اس کو جیسے مرضی سدھا لیں، جیسے مرضی اس کی تربیت کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آپ کی جنت اور آپ کی جہنم آپ کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اور موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں. جس چیز کا انسان کثرت سے استعمال کرے اور کثرت سے جس چیز کی طرف جائے وہاں پر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ دین کی طرف جا رہا ہے یا گناہ کی طرف جا رہا ہے. اپنے دل کو دیکھیے، اگر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ دل گناہ کے کاموں کی طرف ہے تو فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، آپ کے پاس دل موجود نہیں. اللہ سے دل کا سوال کیجیے کہ اللہ مجھے دل عطا کر. اور دلوں کے اندر جو وفا کا آج کل دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی ہم بڑی وفا والے ہیں، آئیے ذرا وفا کے پیمانے کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر ہم کام کر لیتے ہیں، سخت گرمی میں ہم کام کرنا گوارا کر لیتے ہیں، اور سارا دن بھی کام کرنا پڑے، اوور ٹائم بھی لگانا پڑے، ہم محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں. لیکن دل کی وفا اس وقت بے وفائی میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب انسان 8 گھنٹے کام کرتا ہوا تو نظر آئے لیکن 10 منٹ اپنے رب کے لیے نکال کے نماز نہ ادا کر سکے. یہ کیسی وفا ہے اور یہ کیسی اللہ سے محبت ہے؟ یہ دل کے مردہ ہونے کی اور روح کے کمزور ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ انسان
انسان سارا دن کام کرے اور جب نماز کا وقت آئے تو ابھی میرے کپڑے خراب ہیں، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، ابھی میں کام سے آیا ہوں، ابھی مجھے نیند آئی ہے. یہ سارے کام میرا بھائی تاریخ کا مختصر ترین قصہ اللہ نے قرآن میں بتایا. ما سلککم فی سقر، اوے تم بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں داخل کیے گئے؟ جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. اللہ نے قرآن میں کہا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے متعلق دھوکے کا شکار ہیں. اندازہ کیجئے یہ نمازیوں کو اللہ نے وعید سنائی ہے، اور جو نماز نہیں ادا کرتا اس کے لیے کیا حالات ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال اسی نماز کے متعلق کیا جائے گا. اور پھر روزانہ ہم گھنٹوں موبائل استعمال کر لیتے ہیں، فیس بک چلاتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے. اکثر جوانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کرتے ہیں تو ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا، ٹائم گزر جاتا ہے. اور ہم نے رمضان بھی اسی طرح گزارا ہے کہ سارا دن موبائل استعمال کرنا، میڈیا استعمال کرنا. لیکن جب قرآن کھولتا ہوں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں لگتا ہے، میری آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ نیند طاری ہو جاتی ہے. میں کیا کروں؟ انسان کے پاس مال و دولت موجود ہو لیکن وہ اپنے ارد گرد کسی غریب کی مدد نہ کر سکے تو یہ بھی اس کے دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے. 15 دن شمالی علاقہ جات میں جا کر سیریں کر کے آئے لیکن عمرہ کے لیے نہ جا سکے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اس کو کوئی غریب کنگرا آدمی اپنی مدد کے لیے بلائے یا اس کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے اور محلے کا کوئی بڑا چودھری آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، یہ اپنا لاؤ لشکر لے کر نکلتا ہے، چودھری صاحب کا مدرسہ کھڑا کرنا ہے. یہ مردہ روح کی اور مردہ دل کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھیں، اور آخر پر چند اور نشانیاں آپ کو بتلائے دیتا ہوں کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا کیس ہوتا ہے. مردہ دل کی کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرے لیکن شرمندگی نہ ہو. گناہ کرتا ہے لیکن شرمندگی نہیں ہوتی، اور جب اسے گندی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جب یہ گندی چیزوں کو دیکھتا ہے، لچر پن کو دیکھتا ہے، فحاشی کو دیکھتا ہے اور ٹھٹھے مذاق کو دیکھتا ہے جس میں لوگ اسے ہنسا رہے ہیں، باتیں کر کے، جگتے لگا کے، پروگرام کر کے، اسے وہ دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے اور دین کی بات سنتے ہوئے یہ کہتا ہے یہ مولوی کا اپنا دین ہے. اس کا دل مردہ ہوا، یہ اسلام سے نفرت کرے، اہل اسلام سے نفرت کرے، داڑھی سے نفرت کرے، اس کا دل ابھی بھی مردہ ہے. اور پھر بار بار گناہ کرنا، ایک گناہ کے بعد اگلا گناہ کرنا، یہ بھی دل کی سختی کی نشانی ہے. اور اگر نیکی نہ کر پائے، فجر کی نماز چھوڑتی ہے چھوٹ جائے، عشاء نہیں ادا کر سکا کوئی بات نہیں، یعنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کتنا عرصہ گزر جائے قرآن کو کھولا نہیں. اس کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں. اللہ کا عذاب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ زلزلے لا دے، اللہ آندیاں بھیج دے. عذاب صرف یہ نہیں ہوتا، عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کھولنے کی توفیق نہ ملے. عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ فجر رہ جائے اور بندے کو فکر نہ ہو، یعنی دل کے اندر یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کو غلط کہنے کا جذبہ بھی دل کے اندر نہ رہے. تو پھر میرا بھائی چھوٹے چھوٹے گناہ اس زہر کی طرح ہوتے ہیں، زہر کے اس قطرے کی طرح ہوتے ہیں جو بڑے سے ہاتھی کو بھی اگر آپ کھلاؤ تو وہ فوراً گر جاتا ہے، پلک جھپکنے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری روحوں کو جب چمٹ جاتے ہیں تو ہماری روحیں مر جاتی ہیں. اللہ کے لیے اپنے دل کو زندہ کیجئے اور اللہ کے دین کی طرف آئیے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ہنستے ہو اور روتے تم نہیں ہو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تمہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسا کرو. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ رویا کرو. اللہ کے سامنے آنسو بہانے والی آنکھ اللہ کو بڑی محبوب ہے. کوشش کیجئے کہ اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لیں، لیکن زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما توفیق الا باللہ.